جب ہم امریکہ اور ایران کی بات کرتے ہیں اور اس بیان کو اگر اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں تو سامنے واضح نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ایران نے ایک اس کو معلومات حاصل تھی، اور وہ معلومات حاصل ہے کہ امریکہ کے پاس کہاں کہاں پر ہتھیار موجود ہیں، کہاں کہاں پر جو ہے وہ ریڈار ہیں، کہاں پر F-35 ہیں، کتنے F-35 ہیں، کتنے ڈسٹرائر ہیں، کتنے جو ہے ورٹیکل راکٹ لانچر ہیں اور میزائل لانچر ہیں۔ یہ ساری میپنگ ایران نے کر لی، لیکن امریکہ سے میپنگ نہیں ہو پائی آج تک، جو کہ ان کو ملٹری مشیروں نے بھی کہا ٹرمپ کو کہ ہم سے میپنگ نہیں ہو پائی، اس لیے حملہ نہ کیجیے گا، کہیں خطرناک نہ ہو۔ کون سی ٹیکنالوجی ایران کے پاس ہے اور کہاں سے آئی ٹیکنالوجی سر جو اتنی بڑی میپنگ ہو گئی؟ دیکھیں، ایران کو بڑے عرصے سے جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ اسٹریٹجکلی نیوکلیر پروگرام وہ چلا رہا تھا، اور ابھی لیٹسٹ بھی دیکھیں یہ چیزیں خود جو ہے انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں کہ ابھی بھی وہاں پہ تقریباً 408 کلو گرام یورینیم جو 60% انرچ ہو چکا ہے وہ ایران میں موجود ہے، اور 920 کے جی کے قریب ٹوٹل ہے جو یورینیم وہ مختلف سٹیجز پہ وہاں انرچ ہو کے پڑا ہوا ہے۔ اور اگر 42 کے جی جو ہے یورینیم اگر 60 سے 90% کر لے تو ایران نیوکلیر بم بنا سکتا ہے۔ بٹ ان کے جو سپریم کمانڈر ہیں، سپریم لیڈر خامنئی صاحب، انہوں نے کہا کہ ایران نیوکلیر بم نہیں بنانا چاہتا، اور ہم جو ہے جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے پیسفل پرپس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جو بات چیت ان کے 2 راؤنڈ تو بات چیت کے ہو چکے ہیں، اور دونوں کے بعد جو خبریں آئی ہیں وہ ملی جلی ہیں، بٹ زیادہ پازیٹیو ہے کہ جے ڈی وائنس نے بھی کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب امید نہیں، ایسا موقع نہیں آئے گا کہ امریکہ کو اس پہ ایران پہ حملہ کرنا پڑے۔ اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں عباس عراقچی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب بات چیت مثبت طور پہ چل پڑی ہے، تو امریکہ کو بھی ایران جو ہے اب طاقت کے استعمال کی جو زبان کر رہا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ دونوں ایران اور جو ہے امریکہ بیٹر سینس ول پرویل، کیونکہ اس میں سٹیک زیادہ امریکہ کی ہے۔ دیکھیں، امریکہ ایک سپر پاور ہے اس وقت، اتنا بڑا بحری بیڑا ابراہیم لنکن وہ لے کر آیا ہوا ہے، 55-60 ہزار ان کے ٹروپس پرشین گلف میں ہیں، اور اگر انہوں نے ان میں سے چند جہازوں کو بھی نقصان پہنچا دیا اور اسٹیٹ آف ہارمز بند کر دی تو امریکہ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ امریکہ اس افورڈ ہی نہیں کر سکتا ایک کانفلکٹ جو ہے پرشین گلف کے اندر۔ تو میرا خیال ہے بیٹر سینس ول پریویل، اور معاملات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اچھا جل صاحب، یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے پاس یہ بھی انفارمیشن تھی کتنے جہاز اڑے ان کے F-22 اور دوسرے امریکہ کے، تو یہ بھی بڑی ایک ایڈوانسمنٹ ایرانی، حالانکہ ان کے پاس تو ایئر فورس ہے نہیں، تو دے ہیو گاٹ سم سسٹمز۔ ریسنٹلی ہم سن رہے تھے کہ مشیر ہوں یا پریزنس چائنیز مشیروں کی یا ملٹری ایڈوائزرز کی وہاں پہ تھی، تو ڈو یو سی کہ انہوں نے ان کو ایکوپ کیا، اور ساتھ وہاں پہ وہ ان کے جہاز رشیا کے اور اس کے جہاز بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایکسرسائزز بھی ہو رہی ہیں، اور ایران نے بھی 1-2 دن پہلے اپنی ایکسرسائزز کی ہیں۔ دیکھیں، ان کی جیسے چائنا ہے وہاں سے 1.9 ملین بیرل آف آئل ڈیلی وہ اس سے خریدتا ہے، اور رشیا ان کے ساتھ بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، S-400 میزائل ان کی بات چیت چل رہی تھی، اور یہ سارے دیکھیں امریکہ کی کمپیٹنگ پاورز ہیں۔ تو اگر امریکہ کو یہ کسی طرح انڈائریکٹلی نیچا دکھا سکتے ہیں، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ بالکل کلیئر تو نہیں ہے، بٹ ایران کے پاس کچھ ایسا ضرور آ گیا ہے کہ وہ دفاع کر رہا ہے امریکہ کو، اور امریکہ بھی مجبور ہوا ہے بات چیت کے لیے۔ تو اب دیکھیں، اگر چڑھنا ہوتا تو ابھی تک امریکہ پہ اٹیک کر چکے ہوتے، اب تو ٹائم لوز کر رہا ہے، اب انٹرنلی وہ دیکھیں اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو گیا ہے، انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے۔ تو امریکہ ہیز لاسٹ ٹائم، میرا اپنا یہ خیال ہے، اگر اس پہ اٹیک کرنا ہوتا تو پہلے کر چکا ہوتا۔ اب معاملات بات چیت سے حل ہوں گے، اور یہ دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور ایران کے لیے بھی بہتر ہے۔ دیکھیں، جب سے یہ ایسی حکومت ہے، جب سے یہ پاور میں آئی ہے، اس کو آلموسٹ نصف صدی ہونے والی ہے، جب سے آئی ہے اس پہ سینکشن لگی ہوئی ہے۔ اب دنیا کی کوئی ایسی اور ملک نہیں ہوگا کہ جب سے وہ ان کی حکومت آئی اور امریکہ اور دنیا نے ان پہ سینکشن، اینڈ دے سروائیوڈ، اور سروائیو کر رہے ہیں۔ اور بٹ وقت آ گیا ہے کہ وہ جو اپنا ہے کہ کلیئرٹی لے کے آئیں، کہاں تک انروچمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو معاملات کو ایرانی عوام کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں۔ سر دیکھیں، جو امریکہ نے وہاں پر اپنا ہتھیار جو ہے وہ جمع کیے ہیں، اس میں F-35 جیسے جدید طیارے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور F-15 اور F-20 شاید اس طرح کے بھی طیارے وہاں پر موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر ایران کی جانب سے جو ہے وہ یہ کلیم کیا گیا ہے کہ ہم F-35 کو گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو ہم نے سنا یا جو سامنے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ صلاحیت صرف روس کے پاس ہے یا چائنا کے پاس ہے،
تو کیا چائنا اور روس نے وہ ساری صلاحیت جو ہے وہ ایران کو دی ہے کہ وہ وہاں سے گرا سکتے ہیں، یا وہاں پر جو ہے وہ تینوں ملک وہاں پر اکٹھے ہو چکے ہیں کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو سپر پاور کو جو ہے سبق سکھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایران کی بڑے کلوز تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اور چائنا کے ساتھ. چائنا اور رشیا ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہونا چاہیں گے. دیکھیں، رشیا آلریڈی یوکرین کی جنگ میں انوالوڈ ہے، اور اب جو بیان لیٹسٹ آیا میونک سیکورٹی کانفرنس میں جو بھی ہوئی ہے، سمٹ وہاں پہ ہوئی ہے، کہ امریکن سفیر نے کہا کہ اگر چائنا چاہے تو یوکرین کی جنگ وہ چند دنوں میں ختم کرا سکتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے آلموسٹ 2 ملین سے زیادہ بیرل آئل وہ خریدتے ہیں رشیا کے ساتھ. تو اگر وہ اکنامک پریشر رشیا پہ ڈالیں تو رشیا پہ جنگ بند کر دے. تو آپ دیکھیں امریکہ کی کمزوریاں، آپ دیکھیں کہاں وہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے میں جنگ بند کرا دیں گے، کہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اگر چاہے تو یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے. تو چائنا کی اپنے مفادات ہیں ایران کے ساتھ، رشیا کے اپنے مفادات ہیں ایران کے ساتھ. تو ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی انہوں نے میرے خیال ایران کو اتنا اکوپ کر دیا ہے کہ ایران امریکہ کو ڈیفائی بھی کر سکتا ہے اور اس کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. سر، بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں. بنگلہ دیش میں نئی حکومت آئی، نو منتخب وزیر اعظم نے حلف اٹھایا، اور اب آگے امتحان یہ ہے کہ کیا بنگلہ دیش جو ہے وہ امریکن کیمپ میں جائے گا، چین کے ساتھ کو انتخاب کرے گا، بھارت کے تسلط سے وہ پہلے نکل چکے، کیا دوبارہ اس کے دباؤ میں آئیں گے یا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی تعلقات بہتر کریں گے. اور ڈاکٹر یونس صاحب جو ان کے کنگ میکر تھے، جنہوں نے پوری انٹرم گورنمنٹ کو ہیڈ کیا، جنہوں نے الیکشن کرائے اور ریکارڈ ٹرن اوور ہوا 60% سے زیادہ، اور 67 to 68% لوگوں نے وہاں ریفارمز کے حق میں ووٹ دیا کہ ہم گورننس میں بہتری لانے کی ریفارمز کریں گے، ہم انسٹیٹیوشن کو سٹرونگ کریں گے، پرائم منسٹر کی پاور جو ٹینیور تھا 5 سے 4 سال کریں گے، عدالتی ریفارمز لائیں گے اور اکاؤنٹیبلٹی لے کر آئیں گے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بنگلہ دیش کی، اور اس کا زیادہ تر کریڈٹ ڈاکٹر جو ہے ان کے جو یونس کو جاتا ہے، جو پاکستان کے بڑے اچھے دوست ہیں. دیکھیں پاکستان، اور جو انہوں نے الوداعی تقریر میں کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں 7 ایسٹرن اسٹیٹ جو ہے اور نیپال اور بھوٹان یہ معدنیات کی دونوں سے مالا مال ہے، اور ان کو جو رستے ایکسیس ہے وہ بنگلہ دیش سے ملتی ہے. اور انہوں نے انڈیا کا نام نہیں لیا کہ انڈین اسٹیٹ، انہوں نے 7 ایسٹرن اسٹیٹ کہا ہے. تو انڈیا کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی. جو بنگلہ دیش کی ان کو عادت حسینہ واجد کی پڑی ہوئی تھی وہ ان کو نہیں ملے گی. ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بنگلہ دیش ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن سر، خبریں ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کو اپنی ایئر بیس بھی دینے جا رہا ہے اور اپنی بندرگاہ بھی دینے جا رہا ہے. کیا ایسا کوئی خبریں ہیں؟ دوسرا یہ بھی بھارت نے جو ہے وہ طارق رحمان جو وزیر اعظم ہیں ان کو دعوت دی ہے دورے کی، اور پاکستان نے بھی دورہ کی دعوت دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا طارق رحمان کا؟ دیکھیں، یہ تو ہمارے وزیر اعظم سب کہہ چکے ہیں کہ میں جلد، جیسے اب فارن وزٹس پہ ہیں، میں آ کے پہلی فرصت میں بنگلہ دیش کا وزٹ کروں گا. انشاءاللہ یہ وزٹ ہوگا. اور ہم 2 بھائی ہیں. دیکھیں، ہم تو انڈیا کے ڈسے ہوئے ہیں، اس پاکستان کو بھی ڈسا، ہمیں بھی ڈسا ہوا، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم جو کچھ ہوا اپنے بھائیوں کے لیے کریں گے، اور بھائی بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کے جذبات رکھتے ہیں. چائنا تو دیکھیں آلریڈی ان کی جو مونگلا ایئرپورٹ ہے کھلنا کے پاس، اس میں $1 بلین سے زیادہ کی وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. $7 بلین وہاں جو ہے بیلٹ روڈ انیشیٹو میں وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. $23 بلین کے وہاں کنسٹرکشن پروجیکٹس وہاں پہ وہ کر رہا ہے. تو امریکہ کو تو آپ دیکھیں انڈرمائن نہیں کر سکتے، بیکاز سول سپر پاور ہے. ساری دنیا کے انتظام، چاہے IMF ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، وہ سارا امریکہ کنٹرول کرتا ہے. تو امریکہ کی امپورٹنس مطلب وہ تو آپ کم نہیں کر سکیں گے، بٹ اکنامیکلی اور اسٹریٹجکلی بنگلہ دیش اور چائنا کی طرف اس کا جھکاؤ ہوگا. صاحب، آپ کی یہ انتہائی کمپلیکس ایشوز پہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے ہمیں انلائٹن کیا، مگر وقت اب ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ جن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں خاصا انلائٹن کیا. آپ ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ وقت دیتے رہتے. تھینک یو ویری مچ.